بعض لوگ بہت تنگ دل ہوتے ہیں. ہمارے یہاں ایک نیک آدمی تھے اور ہمارے ساتھ بڑے مشکلات میں کام کیا تھا، لیکن ان کا مزاج عجیب تھا. کہیں بھی کوئی پشتو سن لیتے تو کہتے میں کوچنگ سینٹر جا رہا ہوں پشتو سیکھنے. تو ایک دن میں نے سنا، میں نے کہا ایک دفعہ چلے جاؤ گے واپس نہیں آؤ گے، اور جو واپس رہا گے جب یہ بول پڑا خود بول پہ چلو کر رامنے رضی دے کو بولے پوری پیدا ہو گئی. اس مرد مناسب نہ رشتہ داران میں ہم کے دراز بنگلہ دیش میں یہ مرض عروج پر ہے کہ وہاں اردو کے خلاف کام ہوا ہے بہت سخت. بنگالیوں نے جو بدترین ظلم کیا ہے اور اسلام کے ساتھ اور مسلمانوں کے ساتھ نہایت جارحانہ برتاؤ کیا ہے، وہ یہ کہ انہوں نے کوشش کی کہ بنگلہ دیش سے اردو نکل جائے. ہر کتاب، ہر جریدہ، ہر صفحہ بنگلہ میں. اور میں نے بنگال جا کے تقریر کی ہے کہ آپ اردو سے کیوں ناراض ہیں. اس لیے کہ پاکستان کی حکومت نے آپ کے ساتھ زیادتی کی. ذرا باتیں غور سے سنو اور سمجھو، تمہیں بھی اس طرح چلنا پڑے گا. تو میں نے کہا جس وقت سکوت ڈاکہ ہو رہا تھا تو پاکستان کا صدر تھا یحییٰ خان، وہ پشاور کی توسی تھا، توسی پختون نہیں. اور وزیر اعظم بھٹو تھا، وہ سندھی تھا. اور فوج میں کمانڈر ان چیف جنرل ٹیکا خان پنجابی تھا. تو سندھی، پنجابی اور توسی نے مل کر کے تمہارے ساتھ زیادتی کی. تم اردو سے کیوں ناراض ہو؟ یہ تو حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی، فقیہ الہند رشید احمد گنگوئی، حکیم الامت مولانا اشرف علی، شیخ الاسلام مولانا حسین احمد کی زبان ہے. اور یہ تو آپ کی مذہبی و محترم زبان ہے. میں نے رات کے 4 گھنٹے اس پر صرف کیے اور میں نے وہ تقریر کی کہ تمام بنگالیوں نے اردو کے حق میں نعرے لگائے. ہم 5 آدمی تھے اور اس وقت حسینہ واجد کی حکومت تھی. حسینہ واجد کو اس کی رپورٹ اس طرح دی گئی کہ 500 افغانی کمانڈوز بنگلہ دیش کی حکومت کو پلٹنے کے لیے داخل ہو گئے. چنانچہ رات اور رات ہمارے شناختی کارڈ، پاسپورٹ چیک کیے گئے. حکومت پاکستان سے رابطہ کیا گیا. انہوں نے کہا یہ جج ہے تلے پاکستان کراچی کے رہنے والے، مجال نہیں کہ ان کا کسی اور سے کوئی تعلق. حق بولنے پر تکالیف بھی آتی ہے، لیکن میں نے یہ بزرگان دین کی طرف سے زبان اردو کا حق ادا کیا ہے اور یہ میرے اوپر لازم ہے کہ میں جس سرزمین پر ہوں میں اردو کو شکریہ اور اس کا احسان مانوں گا، اس کا اعلان کروں گا. کراچی میں ایک اجلاس ہوا جس زمانے میں یہ لسانی لڑائیاں تھیں، تو پختونوں نے ہندوستانیوں کے خلاف تقریریں کی بہت سخت. میں نے اس کے جواب میں کھڑے ہو کر تقریر کی اور میں نے کہا یہ غلط ہے. تمام پختون جب ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے وہ دیوبندی ہوتے ہیں. پختونوں میں نسلن کوئی بریلی نہیں ہے. اور دیوبند میں نے کہا پشاور کی ڈبگری کے پاس نہیں ہے، دیوبند سنٹرل ہند ہے، یو پی میں. اور ہمارے تمام آباء و اجداد کا علمی سلسلہ دارالعلوم دیوبند، ہندوستان کے مدارس دہلی، رامپور، کانپور، خیر آباد کے اور لکھنؤ کے ساتھ وابستہ ہے. یہ سب ہندوستان کے شہر ہیں. تو میں نے کہا آپ جو ان کی مذمت کرتے ہیں اور ہندوستانی کرتے ہیں، آپ کو اپنے آباء و اجداد اور ان کے علمی سلسلوں سے حیا نہیں آتی؟ پختانہ پارام کے نسل رضا بلا قسم کوئی سڑے رہے.
اور بڑی طویل وہ تمہیں سمجھانا تھا، ایک قتل و غارتگیری کو روکنا تھا، اس پر سینکڑوں مثالیں میں نے قائم کی اور ان کو منوایا کہ اردو اور اہل ہند ہندوستان سے آئے ہوئے ہمارے محترم مکرم ہیں، ہمارے محسن ہیں، ان کی وجہ سے یہ ملک کی خوش منظری ہے اور آبادی۔ میں نے کہا جس جگہ ان کا عمل دخل نہیں ہے وہاں ٹنڈر ہے، ویرانہ ہے، جس جگہ وہ قدم رکھ لیتے ہیں کارخانے لگ جاتے ہیں، فیکٹریاں بن جاتی ہیں، روڈ نکل آتے ہیں، شہر آباد ہو جاتے ہیں۔ یہ ہمارے ملک اور ملت کے محسن لوگ ہیں، ان کے خلاف تقریریں کرنا اور ان کے ساتھ میں بردآزما ہونا نمک حرامی ہے۔ اور ہندوستانیوں نے تقریریں کی کہ وہ شجاع و بہادر ہو، بے غیرت آدمی جس کے ہوتے ہوئے اس کے آقا کا ساز و سامان گھر کارخانہ لٹ جائے، وہ چوکیدارہ کرنے کا اہل نہیں۔ میں نے کہا آج بھی تمہارے گھروں کے سامنے اور فیکٹریوں کے آگے اگر کوئی سی چوکیدار کی لاش پڑی ہے تو وہ پختون ہوگا۔ ہندوستانی فوراً چابی حوالے کرتے، بتاتے صاحب وہاں بیٹھے ابھی بینک سے آئے، ابھی انہوں نے نہیں مرنا ہے۔ اور پختون کہتا ہے کہ ہمارا صاحب ہے، ہم نے اس کا نمک کھایا ہے، یہ ہم کو تنخواہ دیتا ہے، ہم گھر پر جاتے تو بھی ہم کو کرایہ دیتا ہے، میرے ہوتے ہوئے میرے صاحب کے گھر تم نہیں جا سکتے، وہ دروازے پر شوٹ ہو جاتا ہے۔ اور میں نے کہا چوکیدار اس کو رکھا جاتا ہے جس میں عفت ہو۔ مجال ہے کہ پختون چوکیدار آپ کی بیوی اور بیٹی کو یا اس کے ہوتے ہوئے کوئی بری نگاہ سے دیکھے، ان کے علاوہ جتنے لوگ ہیں وہ کئی طرح بدنام ہو، اور کتنے ایسے لوگ ہیں جو سیٹھانیوں کو اور ان کے شہزادیوں کو لے کر کے غائب ہو گئے۔ مگر پختون کا ریکارڈ حفاظت کا ہے، عفت پاک دامنی کا ہے۔ اور تیسرا یہ کہ وہ امانت دار ہو، دوسروں کو تو نہیں آنے دیتا، خود ہاتھ میں لگائے۔ تو مجال ہے کہ آپ کے رکھے ہوئے رقم، آپ کے بینک بیلنس، آپ کے تمام کارخانے اور خزانے ان کے علم میں ہے۔ وہ کہتے ہیں ہمارا تنخواہ مقرر ہے، ہم وہی لے گا، ہمارے ایسے کیا کریں، تو صاحب کا ہے، ہمارے لیے حرام ہے۔ ہم یہاں وطن سے آئے ہیں حلال کھانے کے لیے، ہم اپنے بچوں کو حرام نہیں کھلائیں گے۔ اور چوتھی بات یہ کہ اس میں عبادت کی شان ہو۔ تو میں نے کہا آپ نماز نہیں پڑھتے ہو، چوکیدار جماعت سے نماز پڑھو۔ آپ روزہ خور ہیں لیکن وہ پکا روزہ دار ہے۔ اور میں نے کہا میں ایک بات غلط ہو تو کھڑے ہو کہ مجھے جواب دو۔ سب نے کہا یہ صحیح ہے، ہم آپ کی بات پر یقین کرتے ہیں، اور اب تک جو مجلس ہوئی اس کی آپ سے معافی چاہتے ہیں۔